بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل الزہد میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہا کہ میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو، تم جوان ہو اور میں بھی خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر کی جتنی کمائی ہے، جتنی محنت ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ، آپ نے اس مصیبت سے جان چھڑا دی۔ رات کو جب سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان مبارک ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خود پیش آیا تھا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک کمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگھار کرتے ہوئے اس نے بڑے ناز و نخرے سے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا، مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو بیوی نے کہا، مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تو خاوند نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آزما لو۔ تو وہ عورت بڑی بن سنور کر جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، نقاب کھول دیا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو حضرت جنید بغدادی نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام بے وس ہو گیا
اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ اب اپنے گھر واپس جب آئی تو سب ناز نخرے چھوڑ دیے، زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات جائے نماز پر کھڑے ہو کر گزار دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہتی رہتی، اور اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو میرے کام کا ہی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہدایت کی شاہراہیں کھول دیتے ہیں، اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مجاہدہ کیا، اپنے آپ کو برائی میں پڑنے سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برائی سے بچا لیا۔ تو ہم بھی اگر کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی برائیوں سے بچائیں گے، اور جب برائی سے بچیں گے تو اللہ پاک نیکی کی توفیق دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ بری نظر ہے۔ آج کے ماحول میں بد نظری جیسا عظیم گناہوں کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ آنکھوں کی حفاظت یہ خدائی حکم ہے۔ اس مرض میں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے افراد بکثرت مبتلا رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہی، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی، اور اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، گو اس سے مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو کیوں نہ نکلے۔ دنیا میں جو آنکھ خدا کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے محتاط رہی، اللہ تعالیٰ روز محشر اس آنکھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ اب تصور فرمائیں آپ کہ اس وقت ہماری کیا حسرت ناک حالت ہوگی، اور ہم سوچیں گے کہ کاش چند روزہ دنیا میں ہم آنکھوں کی حفاظت کر لیتے تو آج اس عظیم الشان نعمت و افتخار سے محروم نہ رہتے۔ بد نظری سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی نامحرم حسین و جمیل صورت نظر آئے تو دماغ میں فوراً اس کے بڑھاپے کا تصور کر لیا جائے۔ تو جب تصور کریں گے اس کے بڑھاپے کا تو اصل حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیچے دیکھنے کی عادت بنائی جائے اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کیا جائے۔ شروع میں تھوڑی مشق کرنی پڑے گی اور پھر انشاءاللہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بد نظری اور ہر برے کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔